بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے صاحبزادہ حامد رضا سے, چیئرمین ہیں سنی اتحاد کونسل کے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جواد سید, لندن سے آپ اینالسٹ ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لنڈن پلان کے حوالے سے اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حامد رضا صاحب سے دھرنوں کے حوالے سے, اور جو الزامات لگائے جاتے ہیں تکفیری گروہوں کی جانب سے, اور انہوں نے اس کو بھی کلیئر کیا. اس وقت میں حامد رضا صاحب آپ سے ایک اور چیز اسی حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا اس حوالے سے کیا رول رہا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ 9 ستمبر کو جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں وہ انہوں نے جھنگ کا دورہ کیا. بظاہر تو یہ دورہ سیلابی صورتحال کے حوالے سے جو متاثرہ لوگ ہیں ان پر تھا, لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جامعہ محمودیہ کا دورہ کیا, اور وہاں پہ سپاہ صحابہ پاکستان جو قلعہ تنظیم ہے وہاں پہ ان کے جو صدر ہے, مرکزی صدر احمد لدھیانوی سے ملاقات کی. تو یہ کس طرح, کیا ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا کہ ایک طرف جماعت اسلامی کا رول اس طرح کہ وہ مذاکرات کے لیے آپ کو بھی منانے کے لیے آ جاتے ہیں, اور دوسری طرف تکفیریوں کے گروہوں جو قلعہ تنظیمیں ہیں ان کے سربراہان سے بھی ملتے ہیں. تو یہ ان کے رول کو آپ کیسے پرکھتے ہیں؟ جی بالکل, اس پہ بات کرنے سے پہلے میں صرف ایک تو ڈاکٹر صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, ڈاکٹر جواد صاحب کو, کہ انہوں نے جتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ تکفیری سوچ کے حوالہ سے اور انٹرنیشنل عالمی محفل کے حوالہ سے گفتگو کی. میں صرف ایک آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب یہاں کا کوٹیشن دیا کریں, آپ میرے بھائی ہیں اور آپ کا چینل لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں, لیکن جس ادارے کی کریڈیبلٹی نہ ہو اس کی کوٹیشن آپ بھی نہ دیا کریں. جنگ اور جیو گروپ کے حوالہ سے جو بات کی جا رہی ہے, کبھی لنڈن پلان کی, کبھی کچھ, جنگ اور جیو گروپ کے حوالہ سے ہم نہیں کہتے, کیونکہ ہم تو فریق ہیں ان کے حوالہ سے, جو انہوں نے آئی ایس آئی کے ساتھ کیا, جو انہوں نے توہین اہل بیت کے حوالہ سے کیا, اور سنی اتحاد کونسل کے فتویٰ پر ہی وہ پورے پاکستان میں اس کا بائیکاٹ بھی کیا گیا. لیکن یہ پاکستان کے دفاعی ادارے کی جانب سے باقاعدہ طور پر پیمرا کے اندر ضد دائر کی گئی تھی کہ جنگ اور جیو گروپ پاکستان کے اندر انڈین مفادات کا تحفظ کرتا ہے, اور امن کی آشا دراصل پاکستان میں انڈین جو مفادات ہیں اس کے تحفظ کے لیے اسٹارٹ کی گئی تھی. تو یہ میرا کہنا نہیں ہے, یہ آپ کا کہنا نہیں ہے, یہ پاکستان کے اس ادارے کا کہنا ہے جو پاکستان کی سرحدوں کا, پاکستان کے نظریے کا محافظ ادارہ ہے. اور ان کے اسی بات کی بنیاد کے اوپر جنگ کے اوپر پابندی لگی تھی, جس پابندی کے خلاف مزید بڑھانے کے لیے اپیل میں جانا تھا, لیکن یہ موجودہ گورنمنٹ نہیں گئی. تو جنگ اور جیو گروپ کے غدار ہونے کے حوالہ سے اور مدعی افواج پاکستان ہونا کے حوالہ سے اب کسی کو کوئی ثبوت نہیں رہا, کیونکہ پیمرا نے بھی جنگ اور جیو گروپ کو غداری کے جرم میں ہی بند کیا تھا. تو یہ بات بھی ایک چیز. دوسری جہاں تک جہاں جماعت اسلامی کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, جو اے پی سی ہوئی سانیہ لاہور کے حوالہ سے, اس میں جماعت اسلامی کی قیادت آئی, وہاں پر انہوں نے ہم لوگوں کے موقف سے مکمل طور پر اتفاق کیا, وہاں پر جو جوائنٹ ریزولوشن تھا اس کے اوپر سائن کیے, اور پھر ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے جماعت اسلامی چند دن پہلے ڈاکٹر صاحب کے کنٹینر میں آئی. میں پرسنلی وہاں پر خود موجود تھا. وہاں پر جماعت اسلامی کی قیادت تھی, ملی یکجہتی کونسل میں شامل جو دیگر جماعتیں تھیں ان کی قیادت تھی, اور وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے ریزگنیشن کے حوالہ سے, ثانیہ لاہور کے حوالہ سے, اور آپ لوگوں کے ریفارمز پیکج کے حوالہ سے ہمارے ذہن میں 0.1% ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ لوگ صحیح نہیں ہیں. انہوں نے یہ بات نہ صرف اندر کہی بلکہ میڈیا کے اوپر آ کے یہ کہا کہ پاکستان عوامی تحریک, سنی اتحاد کونسل, مجلس وحدت المسلمین, پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم, ان کے جو مطالبات ثانیہ لاہور کے حوالہ سے ہیں, شہباز شریف کے استعفیٰ کے حوالہ سے ہیں, جو پاکستان ریفارمز پیکج ہے اس کے حوالہ سے ہیں, جماعت اسلامی ان کی مکمل تائید کرتی ہے, اور ملی یکجہتی کونسل اس کی تائید کرتی ہے. اب ایک ان کی سائڈ یہ ہے یا ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے. آن دا ادر ہینڈ, جس طرح بھی آپ نے بتلایا کہ وہ سیلاب کے دوران ایک انتہائی متنازع جگہ پر گئے, وہ متنازع جگہ جو پاکستان میں تکفیری سوچ کی ایک نرسری ہے, اور جہاں پر تکفیریت کے نام پر لوگوں کو باقاعدہ ملیٹنسی کی ٹریننگ دی جاتی ہے, وہاں پر جانا, وہاں پر ایک قلعہ جماعت کے سربراہ سے ملنا, پھر وہاں پہ ظاہر ہے بیٹھ کے مل کے انہوں نے کوئی تلخیاں تو نہیں کی ہوں گی کیونکہ وہ ان کے ہم مسلک ہیں, تو وہاں پہ بیٹھ کے جوائنٹ اسٹریٹجی کا بنانا
یہی وہ منافقت ہے جس کا بھی ڈاکٹر جواد صاحب تذکرہ کر رہے تھے اپنی گفتگو کے اندر کہ ہم لوگ ان فرنٹ آف the common people we are behaving in another way, اور پردے کے پیچھے ہمارا بیہیویئر اور ہمارا ایکٹ کچھ اور ہے. ابھی مفتی نعیم صاحب کا ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا, جماعت اسلامی کی قیادت کا تذکرہ کیا. انہوں نے آج تک کبھی بھی کھل کر پاکستان میں ملیٹنسی کی, پاکستان میں ایکسٹریمزم کی, پاکستان میں سیکٹیرین وائلنس کی, پاکستان میں تکفیریت کی کھل کر آج تک انہوں نے تنقید نہیں کی, ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا جو کردار ہے وہ منافقانہ ہے. ایک سائڈ پہ یہ اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے, یہ مذاکرات کے لیے درمیان میں آ جاتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ جناب پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے اور جو دھرنے کے لوگ ہیں ان کے مطالبات صحیح ہیں. اور آن دا ادر ہینڈ وہ ملیٹنٹس کے پاس جاتے ہیں, وہ تکفیری نرسری میں جاتے ہیں, وہاں پر کالعدم جماعت کے سربراہ سے ملاقات کرتے ہیں, وہاں پہ جوائنٹ اسٹریٹجی بنتی ہے. تو یہ سکے کے جو دو رخ ہیں, اسی وجہ سے پاکستان کے اندر یہ سیکٹیرین وائلنس کے حوالہ سے یا تکفیریت کے حوالہ سے مشکلات درپیش آ رہی ہیں کہ ان جماعتوں کے کردار کچھ اور ہیں, ان کی حقیقتیں کچھ اور ہیں اور عوام کے سامنے کچھ اور نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح جماعت اسلامی کے امیر جب اس طرح ملاقاتیں کرتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ وہ حکومت اور دھرنوں میں شامل جو افراد ہیں ان کے آپس میں صلح کرواتے ہیں, تو آپ ہمیں شارٹ سا آنسر دیجیے گا اس کا کہ یہ کردار کیسا ہے؟ جی, منافقت اس کا ایک ہی لفظ میں جواب دیا جا سکتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت کم از کم 10,000 سے زیادہ اہل سنت, صوفی, بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے بے گناہ افراد کو شہید کیا جا چکا ہے. 22,000 سے زیادہ اہل تشیع کو شہید کیا جا چکا ہے, اور ان کو شہید کرنے والوں میں جو تکفیری گروہ جس کا بدقسمتی سے تعلق دیوبندی مسلک سے ہے, اور دیوبندی مسلک کے علماء بشمول جماعت اسلامی کے علماء ان کی مذمت کرنے سے اجتناب کرتے ہیں, اور آج کھلم کھلا ان سے جا کے گلے لگ رہے ہیں اور ان کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف تکفیری گروہ سپاہ صحابہ یا نام نہاد اہل سنت والجماعت ہی نہیں, بلکہ اب جماعت اسلامی بھی ہے جن کے ہاتھوں پر ان معصوم سنی اور شیعہ مسلمانوں کا خون ہے. ٹھیک ہے صاحبزادہ حامد رضا, میں آپ سے دھرنوں کے حوالے سے دوبارہ ان پہ آتا ہوں کہ اب تو بات بہت کلیئر ہو چکی ہے کہ مذاکرات عمران خان نے یا طاہر القادری صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک استعفیٰ نہیں دے گا وزیر اعظم. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان دھرنوں کا مستقبل پھر کیا ہوگا؟ مطلب اگر یہ دھرنے کامیاب نہ ہوئے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ دھرنے الحمدللہ کامیاب ہو چکے ہیں, پاکستان کے لوگ ایجوکیٹڈ ہو چکے ہیں. میں نے جس طرح پہلے خود آپ کو مثال دی تھی آزاد کشمیر کی, سرگودا کی, اب حکومتی وزراء کی, حکومتی عہدیداران کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ کسی بھی پبلک گیدرنگ کے اندر نہیں جا رہے, کیونکہ وہاں سے صرف ایک ہی آواز ہے کہ گو نواز گو, اس کے علاوہ کوئی آواز نہیں آ رہی. تو ہم نے جو ایک اپنا الٹیمیٹ ٹارگٹ تھا کہ ہم نے اس ظالمانہ نظام حکومت کے خلاف, اس بادشاہت کے خلاف لوگوں کو شعور دینا تھا, تو وہ الحمدللہ ہم مکمل طور پر اس میں 99 بھی نہیں کہوں گا, میں 100% کہوں گا کہ ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں. پاکستان کی عوام اس ظالمانہ نظام حکومت سے تنگ آ چکی ہے اور اب سڑکوں کے اوپر آ کے اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے بغاوت کر رہی ہے. اگر آپ کامیاب ہو چکے ہیں اور دھرنے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے مقاصد پورے ہو چکے ہیں تو FIR ہو چکی ہے, انشاءاللہ استعفے بھی آئیں گے. استعفے بھی آپ دیکھیں, وہ کہتے ہیں دل کا جی کا جانا ٹھہر گیا, صبح گیا کہ شام گیا. میاں صاحب کا جانا ٹھہر چکا ہے, آج نہ گئے تو کل, کل نہ گئے تو پرسوں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ظالمانہ نظام بادشاہت کا خاتمہ ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں تھوڑا سا بات کروں گا عالمی حوالے سے. ہم نے کافی بات کر لی پاکستان کی, اور ہم نے ڈاکٹر صاحبزادہ حامد رضا سے بھی تفصیلاً پوچھا ہے, ان سے سوالات. داعش کے حوالے سے ہم تھوڑی سی اگر بات کر لیں تو اس کا پاکستان میں وجود بھی کہا جاتا ہے کہ پایا جاتا ہے, اور کل کی خبر یہ بھی ہے کہ پنجاب میں تحریک طالبان پاکستان جو کالعدم تنظیم ہے اس نے اپنی کارروائیاں روک دی ہیں, اور یہی جو تکفیری گروہ ہیں ان کے ساتھ مل جل کے ایک تبلیغ کا سلسلہ بھی وہ شروع کرنے والے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ بھی وہی گٹھ جوڑ ہے جس کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں؟
جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کی دھوکہ دہی کے اندر ہمیں نہیں آنا چاہیے کہ ان لوگوں نے تشدد سے توبہ کر لی ہے یا ان لوگوں نے تکفیریت سے توبہ کر لی ہے. یہ وہ نسل ہی نہیں ہے اور ان سے اس طرح کی توقع رکھنا خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. اب ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ ISIS کو یا داعش کو پاکستان میں کوئی تنظیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے تمام شہروں میں، پاکستان کے تمام شہروں اور تمام قصبوں میں بدقسمتی سے سپاہ صحابہ نام نہاد اہل سنت والجماعت کے دفاتر، کارکن اور مساجد ذرار موجود ہیں. اور یہ جس بھی جگہ موجود ہیں یہ تحریک طالبان پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، لشکر جنگوی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، داعش کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں، احرار کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کے نام تبدیل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی حرکتیں وہی ہیں اور یہ ان کی حرکتیں 1400 سال سے چلتی آ رہی ہیں. اگر یہ لوگ اپنے مقصد میں اتنے مخلص ہیں تو ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ یا رسول اللہ کے نعرے کے اندر شریک ہو. ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ یا حسین کے نعرے میں شریک ہو. یہ کیا شریک ہونے کے لیے تیار ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. جو گستاخی اور جو تکفیر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ماجدین کی شان میں کی اور ان کے چچا حضرت ابو طالب کی شان میں کی، اور جو تکفیر کا سلسلہ انہوں نے 1400 سال پہلے شروع کیا، وہی تکفیر کا سلسلہ یہ آج تک انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے. وہی خارجی تشدد انہوں نے آج تک جاری رکھا ہوا ہے. کبھی اہل سنت کو مشرک کہہ دیتے ہیں، کبھی اہل سنت کو بدعتی کہہ دیتے ہیں، کبھی اہل تشیع کو کافر کہہ دیتے ہیں. انہوں نے کافر ساتھ فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابھی دو روز قبل کراچی میں انہوں نے ایک اہل تشیع کے ڈاکٹر کو شہید کیا ہے، اور آج کی اطلاع یہ ہے کہ آج انہوں نے اہل سنت بریلوی کے ایک ڈاکٹر کو انہوں نے کراچی میں شہید کیا ہے. تو ان لوگوں سے آپ کسی بھی قسم کے امن اور امان کی توقع نہ رکھیں، بلکہ ان کے ساتھ وہی فیصلہ کیا جانا چاہیے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کیا تھا کہ ان کے خلاف جہاد واجب ہے اور ان کو تلوار کے علاوہ کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. اور ہم مکمل طور پر پاکستان کی فوج کے آپریشن ضرب عضب کی حمایت کرتے ہیں جو پاکستان کی فوج نے ان تکفیری دہشت گردوں کے خلاف شروع کیا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. اچھا صاحبزادہ حامد رضا صاحب، آپ کا اس پہ کیا ٹیک ہے کہ پاکستان میں تکفیریت اس قدر پھیل چکی ہے کہ اب داعش کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنی اثر و رسوخ استعمال کر سکتی ہے، اپنی کارروائیاں کر سکتی ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے جو عرب ممالک ہیں ان کا ایک الائنس بنایا ہے داعش کے خلاف، لیکن اس میں ایران کو شامل نہیں کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں داعش کی کارروائیاں یہ جو ہو رہی ہیں، کیا یہ داعش کی کارروائیاں ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نئی اسٹریٹجی کے تحت وہ ان کا ظہور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس حوالے سے تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان سے بہت بڑی تعداد میں یہ جو بینڈ آؤٹ لیٹس تھے اور جو تحریک طالبان پاکستان ہے، ان کے لوگ جو ہیں وہ داعش میں شامل ہوئے ہیں جا کے عراق کے اندر. صحیح. تو یہ ظاہر ہے جب آپ ایک طبقہ فکر سے بلونگ کریں گے، آپ اس نظریے پہ بلیو کریں گے تو پھر ہی آپ اس کی سپورٹ کرنے کے لیے ایک جگہ پہ جا کے لڑائی لڑیں گے. اور میرا ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے اتفاق ہے کہ یہ داعش ہو، یہ لشکر جنگی ہو، یہ TTP ہو، یہ سب ایک چیز ہے، ان کے صرف نام ڈفرینٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وجود ہے. ابھی تک شاید پریکٹیکل شیپ میں چونکہ داعش کی ایک بہت بھیانک شیپ سامنے آئی. فرق صرف اتنا ہوا کہ باقی جماعتیں اپنے ان کے نظریات ہیں اس کا اس طرح کھل کر اظہار نہیں کہ ہمارا کام مزارات کو شہید کرنا ہے، ہمارا کام مسجد نبی کو شہید کرنا ہے، ہمارا کام خانہ کعبہ کو شہید کرنا ہے. انہوں نے کھول کے کر دیا. صرف اتنا ہے کہ ایک ڈفرینس ہے، اس کے علاوہ کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اور جو ان کی ملیٹنسی ہے وہ کنڈیمیبل ہے. پاکستان کی افواج نے جو آپریشن ان کے خلاف سٹارٹ کیا، پوری قوم اس کو سپورٹ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ 1,500 سے زیادہ ابھی تک افراد جو ہیں اس تکفیری سوچ سے بلونگ کرتے ہیں وہ جہنم واصل بھی ہو چکے ہیں. اور جہاں تک امریکہ میں بیٹھ کر یہ جو عرب ممالک ہیں، سو کال سعودی عربیہ یا یہ سب لوگ
یہ بیٹھ کے داعش کے خلاف جو اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی ویلیو ہے. یہ شاید انٹرنیشنل دنیا کے سامنے اپنا ایک فیس صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ کن لوگوں نے بنائے تھے، کن لوگوں نے اپنے مقاصد کے لیے کہاں کہاں پر استعمال کیا. ابھی بھی یہ انہی کی بات مانتے ہیں، انہی کی ہی کمان کے انڈر ہیں، لیکن اپنا ایک چہرہ ذرا صاف رکھنے کے لیے وہاں پہ بیٹھ کے تو انہوں نے داعش کے خلاف کسی حکمت عملی کا اعلان کیا. آپ مجھے بتلائیں، امریکہ اگر چاہے تو 48 گھنٹے کے اندر عراق کو فتح کر لیتا ہے، تو کیا امریکہ اگر چاہے پریکٹیکل گراؤنڈز کے اوپر تو پھر 24 گھنٹے میں داعش کا خاتمہ نہیں ہو سکتا؟ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہاں سے خاتمہ ہو. اس لیے کہ ان تمام جو یہ تکفیری طاقتیں ہیں، جو تکفیری طاقتوں کے اسپانسرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کی کوشش ہی یہ ہے کہ عالم اسلام باہمی فرقہ وارانہ فسادات کے اندر الجھ کر ایک مشترکہ طاقت نہ بن سکے، اور اس کے اندر سعودی عرب کا کردار اظہر من الشمس ہے، انتہائی شرمناک. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے تو سعودی عرب کے کردار پر بات کرتے ہوئے بینگ اے مسلم مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ جو کردار سعودی عرب نے عالم اسلام کی تباہی کے اندر ادا کیا ہے، وہ شاید وہ کام اسرائیل نہیں کر سکا، وہ کام ہندوستان نہیں کر سکا، وہ کوئی کام اور کوئی شخص نہیں کر سکا جو کام ہماری ایک سو کالڈ اسلامک کنٹری نے کیا ہے، ان حکمرانوں نے کیا ہے، آل سعود نے کیا ہے. اور یقیناً لیکن اللہ رب العزت نے رسی شاید دراز ضرور کیا ان کی، اور اس کے کھنچاؤ کا بھی وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت قریب ہے. سعودی عرب میں بھی بغاوت کے آثار ہیں، اس کے اپنے بارڈر اب سیف نہیں ہیں، ودن کنٹری جو ہے وہ لوگ اس بادشاہت کے خلاف اٹھ رہے ہیں. یہ انشاءاللہ تمام چینجز ختم ہوں گی. میں داعش کے خلاف جو یہ الائنس ہے اس کی کوئی امپورٹنس بھی نہیں سمجھتا، اس کی کوئی ویلیو، اس کی مورل، ایتھیکل، لیگل جو بھی آپ نام دے لیں، میں ان کی کوئی گراؤنڈز نہیں سمجھتا. اس لیے کہ یہ ان کے اپنے پالے ہوئے زرخرید، میں دوسرا لفظ استعمال نہیں کرتا، غلام کہہ دیتا ہوں. یہ وہ غلام ہیں جو انہوں نے خود پالے تھے. یہ انہی کی مرضی کے مطابق جس دن یہ کہے گا سعودی عرب کیا بند کر دیں، وہ داعش اپنا نام چینج کر کے کوئی نئی تنظیم بن جائے گی. یہ تمام لوگ اکٹھے ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ عالم اسلام کو فرقہ وارانہ فسادات کے اندر الجھا کر تباہ کر دیا جائے. بہت حد تک اس میں کامیابی ہو چکے ہیں، لیکن اب لوگوں میں، اب پوری دنیا کی جو نان مسلم لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ اصل اسلام کا چہرہ کیا ہے اور دنیا کے سامنے کیا پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تھینک یو، بہت شکریہ. ناظرین، ہمارا پروگرام کا وقت ابھی ختم ہوا چاہتا ہے. ہم اگر ریکیپ کریں پروگرام کے آج کے، تو ہم دیکھتے ہیں پہلے حصے میں ہم نے سروپ اجاز اور ڈاکٹر جواد سے بات کی. پاکستان میں جو اس وقت سیاسی تناؤ ہے، سیاسی بحران ہے، اس حوالے سے تفصیلاً بات کی. دوسرے حصے میں ہمارے ساتھ، اور تیسرے حصے میں صاحبزادہ حامد رضا پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں. لندن سے مسلسل ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر جواد سید. ہم نے بھی ان سے سوالات کیے. دونوں مہمانوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، آج ہم نے سیلاب کے حوالے سے، پاکستان میں دھرنوں کے حوالے سے اور داعش کے حوالے سے بات کی تفصیلاً. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.